جنگ بندی لائن کے دونوں جانب مقیم سابق ریاست جموں کشمیر کے لوگ پاکستان اور بیرون ملک آباد کشمیری 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت میں مودی کی زیر قیادت انتہا پسند گروپ بی جے پی اور RSS کی حکومت نے ہندتوا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ جس طرح گزشتہ ایک دہائی سے حکومت کی جانب سے مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بنیاد پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس طرح کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو گزشتہ 4 سال سے عقوبت خانہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض افواج مقبوضہ کشمیر کے عوام سے جینے کا حق، اسمبلی کا حق، رائے کے اظہار کا حق، جائیداد کا حق اور تمام بنیادی انسانی حقوق چھین رہی ہیں۔ تمام حریت قیادت انسانی حقوق کے کارکن اور آزاد صحافی بے بنیاد مقدمات میں قید ہیں۔ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پریس اور سوشل میڈیا پر بھی بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے پر پابندی عائد ہے۔ کشمیر میں آبادی کی حیت کو بدلنے اور کشمیری ثقافت و تہذیب کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان نے ڈومیسائل کا نیا قانون متعارف کروایا ہے، جس کے تحت اس وقت تک بھارتی حکومت نے 4.2 ملین ڈومیسائل جاری کیے ہیں۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت نے جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی مسلح تنازع ہے جہاں بین الاقوامی قانون انسانیت بھی لاگو ہوتا ہے۔ بھارت جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، جو کہ جنیوا کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں، بالخصوص 1951 کی قرارداد 91 اور 1957 کی قرارداد 122 کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور قبضہ تنازع کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کشمیر 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلہ کے طور پر موجود ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جرأت، بہادری اور عزم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھارت کے تمام جبر کے باوجود حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر قانونی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کشمیری عوام کی طرف سے میں ان تمام ممالک، بین الاقوامی اداروں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافتی تنظیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھارت کے عزائم کو بے نقاب کیا اور اب بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر آواز بلند کر رہے ہیں۔